نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني الہی آمین۔ جی ہم فقہ اسلامی کے مصادر پڑھ رہے تھے جس میں کچھ اصلی مصادر ہیں اور کچھ ذیلی مصادر ہیں۔ اصلی مصادر یعنی اوریجنل سورسز اور ذیلی مصادر یعنی سیکنڈری سورسز جو کہ اصلی کے تابع ہوتے ہیں، اور اصلی میں کیا آتا ہے؟ صرف اور صرف قرآن و سنت، تیسری کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ ذیلی مصادر ہیں جس میں سے بعض پر سب کا اتفاق ہے اور بعض کے معاملے میں کوئی اس کو مانتا ہے، اس مصدر کو قبول کرتا ہے اور کوئی نہیں قبول کرتا۔ یہ سب اپنے دلائل دیتے ہیں قبول کرنے کے لیے بھی اور قبول نہ کرنے کے لیے بھی، اس کو ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مصدر ہم نے قرآن و سنت، چونکہ دو مصادر ہیں، اس میں سے پہلا ہم نے پڑھا تھا قرآن، جس میں ہم نے اس کے معنی دیکھے تھے، اس کی تعریف دیکھی تھی، پھر شرعی احکام دیکھے تھے، پھر لفظوں کو کس طرح اس کے الفاظ کی کیٹیگرائزیشن کی گئی تھی وہ ہم نے دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی کیا حیثیت ہے، پیج نمبر 85 پر، کہ قرآن کریم کی اسلامی قانون میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، وہ بھی بتایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک جائزہ لیا گیا تھا، یا پھر جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ کس طرح قرآن کریم کو اسلامی قانون کی حیثیت دی جاتی ہے اور کیوں ہے۔ اس کے لیے امام ابن العربی اور امام غزالی نے کچھ آیات کو ڈسٹریبیوٹ کر کے بتا دیا ہے کہ کیوں قرآن پاک ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے، ایک معاشرے میں کیوں اساسی، ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے الحمدللہ مکمل کیا تھا۔ اب ہم دوسرا اصلی مآخذ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آغاز کریں گے پیج نمبر 86 سے۔ ہر وہ قول، فعل یا تقریر جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح یا حسن حدیث سے منسوب ہو، یہ بہت اہم سنت کی تعریف ہے کہ ہر وہ قول، فعل یا تقریر، چونکہ آپ علوم الحدیث الحمدللہ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یہ سب پتہ ہے کہ فعل، قول اور تقریر کیا ہوتی ہے، تو ان سب کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے جو کہ یا تو صحیح حدیث ہوگی یا پھر حسن حدیث ہوگی، لیکن ان سب کی نسبت چین جا کر کہاں پر مکمل ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گی۔ وہی خفی سے اس سنت کا تعلق ہے جو اولین مآخذ یعنی قرآن مجید کا ساتھی ہونے کی وجہ سے حجت ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہی ساتھ یعنی شانہ بشانہ کیوں اس کو رکھا گیا؟ کیونکہ اس کا سورس بھی وہی ہے جو قرآن پاک کا ہے، یعنی وحی الہی، کیونکہ اس میں قرآن کے اجمال کی تفصیل ہے، یعنی جہاں پر قرآن پاک میں مختصراً کوئی چیز بیان کی گئی ہے تو اس کی تفصیل سنت رسول میں ملتی ہے، اور اشکال کی توضیح ہے۔ اشکال یعنی کوئی بات قرآن پاک میں مبہم کی گئی ہے یا جس کو سمجھنا مشکل ہے یا جس کے کچھ اور زیادہ معانی ہو سکتے ہیں، تو اس کی وضاحت کہاں سے ملتی ہے؟ توضیح کہتے ہیں وضاحت کو، وہ سنت رسول سے ملتی ہے۔ عقلاً بھی اسے محدثین کے اصول تحقیق اور تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد قبول کرنا چاہیے۔ ایک تو اس کو قبول کرنے کی لاجک بتا دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے دی، وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے، سنت رسول، اس لیے اس کو قبول کیا گیا۔ عقلاً بھی اس کو قبول کرنا ہے، کس طرح؟ اس کا بھی ایسا نہیں کہ عقل جو کہتی ہے اس کو مان لیا جائے، نہیں،
محدثین نے کچھ اصول بنائے ہیں جس میں تحقیق بھی ہے اور تنقید بھی کی جاتی ہے. اس کسوٹی پر ہر حدیث کو رکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. باقاعدہ ایک علم ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث سائنس کہتے ہیں، علوم الحدیث کہتے ہیں، مصطلح الحدیث کہتے ہیں. جس کے بعد اسے قبول کرنا چاہیے ورنہ اسے رد کر دینا چاہیے. یعنی ایسی سنت، ایسی حدیث جو علماء محدثین کے اصول تحقیق و تنقید کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی تو وہ صحیح حسن کی کیٹیگری میں نہیں آتی، اس لیے اسے رد کر دینا چاہیے. کتب سنن یعنی سنن کی جتنی بھی کتابیں ہیں، مصنفات یہ مصنف کی جمع ہے. بہت ساری کتابیں جو مصنف کے پیٹرن پر بنائی گئیں اسے مصنفات کہا جاتا ہے. معطعات یہ معطا کی جمع ہے جس میں امام مالک کی معطا امام مالک سر فہرست ہے. عمدۃ الاحکام اور بلوغ المرام. کتب سنن، مصنفات، معطعات، عمدۃ الاحکام اور بلوغ المرام اپنی شروح سمیت اس کی دلیل ہیں. یہ کتابیں تو دلیل ہیں ہی، ان تمام کتب کی شروحات یعنی جو شرح کی جاتی ہے، ایکسپلینیشن کی جاتی ہے، وہ بھی دلیل ہیں کس بات کی کہ ان تمام کتب میں سنتیں مل جائیں گی. مزید صحیحین کا علم بھی موضوع سنت کو سمجھنے میں خاصا وقیع ہے. یعنی صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کہا جاتا ہے. ان کتب میں بھی موضوع سنت کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ساری احادیث مل جائیں گی. وقیع کا معنی ہوتا ہے قیمتی، تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جس میں عقائد، اخلاق، احکام، غزوات، یہ سارے ٹاپکس صحیحین میں لکھے ہوتے ہیں. سنت میں 3000 احادیث احکام ہیں. اب یہاں پر ایک کچھ آپ کو تقسیم بتائی جائے گی. جیسے پچھلے موضوع قرآن کی تقسیم آیات کے ذریعے ٹاپیکلی کی گئی تھی، تو یہاں پر احادیث کی بھی بتائی جا رہی. سنت میں 3000 احادیث احکام ہیں اور 2500 احادیث اوامر و نواہی پر مشتمل ہیں. ابن العربی رحمہ اللہ نے ان کی تعداد 3000 لکھی ہے. خبر متواتر اس میں نادر ہیں یعنی قیمتی ہیں، اور خبر واحد ہی اس کی اصل ہیں یعنی زیادہ تر تعداد خبر واحد کی ہی ملتی ہے. ان سے نہ صرف عقائد ثابت ہوتے ہیں بلکہ احکام خمسہ بھی. احکام خمسہ کیا ہیں؟ فرض، سنت، واجب. فرض اور واجب ایک ہی ہوتا ہے. مندوب، مستحب، حرام، مکروہ. تو یہ احکام خمسہ بھی جو صحابہ اور علماء امت نے خبر واحد سے اخذ کیے ہیں. اصولی احادیث سے احکام 1200 ہیں. تو یہ کچھ تقسیم ہے جس پر احادیث کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تنافق اسلامی کا ایک اور مصدر ہے، اس لیے اس کے متعدد معانی علماء نے مراد لیے ہیں. نمبر 1، سنت کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کو مکمل دین کہا گیا ہے. یعنی سنت کی حیثیت کیا ہے کہ یہ مکمل دین ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو، اسے قبول کر لو. فخذوہ یہ امر کا صیغہ ہے. جو بھی اللہ کے رسول آپ کو سکھاتے ہیں، احکام بتاتے ہیں، وہ آپ لے لیں، وہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس پر عمل کرنا آپ کو لازم ہے. اور جس سے وہ روکتے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکیں اس سے باز رہو. یہ بھی صیغہ ہے جس میں نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سورۃ الحشر کی یہ آیت نمبر 7 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دینا ہے وہ دین ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. خواہ وہ ایک سنت ہو یا کئی سنتیں ہوں. ایک سنت سے منہ موڑنا بھی کس سے منہ موڑنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس حدیث میں لفظ سنت سے مراد سارا دین ہے. یہ جو
آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں نا اللہ کے رسول کے اس میں آ رہا ہے نا سنتی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو مجھ سے موڑا. تو سنت بیسیکلی کیا ہے؟ دین ہے. تو اس نے دین اسلام سے ہی منہ اور رخ اپنا پھیر لیا. دوسرا معنی صحیح عقیدہ. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں السنت سنتانی، سنت دو ہیں. نمبر 1، اسے چھوڑنا حرام نہ ہوگا جو واجب کے برعکس ہیں. یعنی سنتوں کی بھی اب تقسیم کی گئی ہے کہ ایسی سنتیں جس کو چھوڑنا حرام نہیں، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے جو واجب کے برعکس ہیں، یعنی جن پر عمل کرنا فرض نہیں ہے. مثلاً فقہا کی اصطلاح میں سنت سے مراد وہ نفلی کام اور عبادات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں، یعنی وہ جو فرض نہ ہوں بلکہ مندوب ہوں، مسنون ہو یا مستحب ہوں. جیسے عشاء کے فرض رکعتوں کے بعد 2 رکعت سنت. فقہاء کرام نے ایسی سنت کی 2 اقسام بیان کی ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. اس کی بھی تفصیل ہے اور آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. سنت مؤکدہ تاکیدی سنت اور سنت غیر مؤکدہ غیر تاکیدی سنت. ایک اور معنی بھی ہے کہ سنت مؤکدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ادا کیا ہے اور بہت کم کبھی کبھار شاذ و نادر ہی چھوڑا ہے. اس کے برعکس سنت غیر مؤکدہ جس کی تاکید کم ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ادا کی ہیں اور زیادہ تر یا اکثر اس کو چھوڑا ہے. تو اس کو ایز اٹ از سنت پر فالو کرتے ہوئے لینا این سنت ہے. دوسری جو سنت یہ انہوں نے بتایا کہ سنتان، تو اس میں اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اس کا چھوڑنا کفر ہوگا. اس سے مراد وہ صحیح عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی. بہت سے علماء نے السنہ کے نام سے عقیدہ کے موضوع پر کتب لکھیں، جیسے کتاب السنہ جو کہ ابی بکر الخلال کی ہے، اسی طرح کتاب السنہ ابن عاصم کی بھی ہے، اور یہی کتاب السنہ کے نام سے امام احمد بن حنبل کی بھی ہے. یا شرح السنہ بھی ایک کتاب ہے جو کہ شیخ بربہاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اسی لیے علماء عقیدہ نے سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے میں بھی استعمال کیا ہے. مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص سنت پر ہے، یعنی اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے عین مطابق ہے. یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص بدعت پر ہے، یعنی اس کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے. تو سنت کے اپوزٹ ایک ورڈ یہاں کیا مل رہا ہے؟ بدعت. یا طلاق سنت اور طلاق بدعت کے الفاظ ایک مثال آپ کو دے دی گئی کہ کسی نے اگر طلاق دی ہے تو طلاق مسنونہ ہے، یا اگر ہم سے کوئی طلاق کا طریقہ پوچھتا ہے تو جب ہم اس کو وضاحت کرتے ہیں یا کوئی طلاق کا مسئلہ لے کر آیا ہے تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ طلاق سنت ہے یا یہ طلاق بدعت ہے. تو اس اصطلاحات سے بھی سنت کا معنی واضح ہوتا ہے. تیسرا معنی سنت کا، لفظ سنت خوارج کی فکر کے مقابلے میں بھی مستعمل ہوا ہے. خوارج، اس کو بھی ہم پچھلی کلاسز میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، اور ان عقل پرستوں کے خلاف بھی جو سنت کے تارک اور بد عمل تھے. ایک تو خوارج کے مقابلے میں بھی، کیونکہ خوارج سنت پر نہیں ہوتے. دوسرا یہ کہ جو عقل پرست ہوتے ہیں وہ بھی سنت کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں. اس لیے بھی جو سنت کے تارک اور بد عمل ہیں، کون کون؟ عقل پرست فرقہ اور خوارج. ان کے عمل کے مقابلے میں جو عمل بتایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. انہوں نے یعنی کہ انہوں نے عقل پرستوں نے اپنے آپ کو ماڈرن مسلم کہا. ماڈرن مسلم، دیکھیے اتنا فیسنیٹڈ ورڈ ہے کہ اس میں مسلم تو آ ہی رہا ہے نا، اور ماڈرن ہونا کسے پسند نہیں ہے؟ آپ کو بھی اگر کوئی کہے کہ آپ ماڈرن ہیں یا بیکورڈ ہیں تو آپ اپنے آپ کو کیا سننا پسند کریں گے؟ ماڈرن. تو یہ ایک خوبصورت نام رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. یہ نام انہوں نے اس لیے ہائی جیک کیا تاکہ وہ اسمارٹ بن کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی تائید کریں. یعنی جو سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس ماڈرنزم کے نام پر ان سب کی تائید کریں کہ ہاں سنت ابھی اس ماڈرن دور میں ایک ضروری چیز نہیں ہے. سنت ایک پرانا طریقہ ہے، 1400 سال ہو گئے، یا کچھ لوگوں نے اس سے پہلے فتنہ اٹھا تو ان کے زمانے میں جتنے سال ہوئے تھے
تو انہوں نے یہ کہا کہ تو بہت پرانی چیز ہوگی، اس دور میں یہ قابل عمل نہیں۔ تو جس دور میں آپ ہیں اور میں ہوں، اگر کوئی ماڈرنزم ہم کوئی طریقہ ایجاد کرتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے والا، اس کو پروف کرنے والا، اس کو شریعت بنانے والا، اس کا حق ہمیں کس نے دیا؟ کسی نے بھی نہیں دیا نا۔ اس کرائٹیریا کو، جس قول کو شریعت کا حصہ بننا چاہیے، وہ الفاظ انسانوں میں سے اگر کسی کے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، اس کی گارنٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی۔ آپ کے اور میرے قول کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں، کل ہم کیا کہیں گے۔ اگر ہم زمانے کے مطابق چلیں گے تو وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کچھ اور روایات تھیں، کچھ اور طریقہ کار تھے، لباس پہننے کا انداز کچھ اور تھا، کھانے پینے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا، رہن سہن کا انداز کچھ اور تھا، تعلیم حاصل کرنے کا انداز کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔ اس میں تبدیلی آتی رہی، لیکن سنت ایک ایسی کانسٹنٹ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، عین اس کی نفسیات کے مطابق بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عقل پرستوں کو تو فیسینیٹ کر سکتی ہیں، متاثر کر سکتی ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے، ان کے مقام کو سمجھتا ہے، ان کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ لفظ یا یہ نام ہائی جیک کیا تاکہ وہ اسمارٹ بن کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی تائید کریں، اور جو سنت کا مخالف ہے اسے یہ کہہ سکیں کہ وہ ماڈرن مسلم ہے۔ مسلم تو ہے ہی نا، نام تو آ ہی رہا مسلم۔ ایک اور معنی اس کا، سنت کا، اس لفظ کی نسبت اگر کسی انسان کی طرف ہو تو اس سے مراد وہ طریقہ و عمل ہے جو اس سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام معنی بتایا جا رہا ہے کہ سنت اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی طریقے پر ہے، کسی عمل پر ہے، تو اسے بھی سنت کہا جاتا ہے، اور وہ انہیں لازم سمجھتا ہے اور اس پر وہ مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کرتا ہے، خواہ یہ عمل ایسے ہوں جن کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے یا ان سے ہوں جن کی وجہ سے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اہل لغت سنت کا یہ معنی لیتے ہیں۔ اس سے مراد آپ عادت بھی کہہ سکتے ہیں اور طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ سنت سے مراد، یہ پانچواں معنی ہے سنت کا، سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور سکوت، سکوت یعنی تقریری حدیث۔ اس اعتبار سے سنت علماء اصول کے ہاں احکام شرعی کا ایک ماخذ ہے۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے بغداد چھوڑتے وقت امام احمد رحمہ اللہ کو یوں خراج تحسین پیش کیا۔ امام شافعی بڑے تھے، ٹھیک ہے، اور امام احمد ان سے چھوٹے تھے۔ اب امام شافعی بغداد کو چھوڑ رہے ہیں، وہاں ان کی ملاقات امام احمد سے بھی ہوئی تھی، لیکن جب وہ یہاں پر سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ جا رہے ہیں تو امام شافعی امام احمد کے متعلق ان کی تحسین میں یہ الفاظ کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے، ان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: امام فی القرآن والحدیث والسنت والفقہ و امام فی اللغت و امام فی الفقر والورع۔ چھوٹے ہیں، اس کے باوجود ان کی تحسین کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ کس کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں، امام کس کس چیز میں لیڈر ہیں، کس میں؟ قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، فقہ میں، لغت میں اور فقر میں۔ یعنی اپنے آپ کو دنیا میں اتنا انہوں نے نہیں ڈالا، بہت کم، ان کی زندگی بہت سمپل تھی امام احمد بن حنبل کی۔ اور الورع کہتے ہیں خدا خوفی کو، تو یہ خدا خوفی میں بھی امام تھے، فقر میں بھی امام تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک امام کا بڑا سا گھر ہونا ضروری ہے، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں اور اس کا ایک سٹیٹس ہو، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ خدا خوفی ہونی چاہیے، ان تمام علوم کے ساتھ۔ یہ یہاں تک بھی وقف نہیں ہو جاتا امام فی اللغہ، نہیں، یہ ان کی علمی حیثیت تو بتائی، ان کا لائف سٹائل کیا تھا یہ بھی بتانا ضروری تھا۔ تو کیا ہے؟ امام فی الفقر والورع۔ تو ان چیزوں کے حساب سے بھی یہ سنت کا معنی ایک ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔
چھٹا معنی ہے یہ لفظ یعنی سنت کا لفظ جب قرآن کے ساتھ مستعمل ہو تو پھر اس سے مراد حدیث رسول ہوا کرتی ہے. حدیث سے جب کسی مسئلے کا علم ہوتا ہے تو اسے سنت کہہ دیتے ہیں. یعنی قرآن کے ساتھ اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو حدیث کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث. اور اس سے اگر کوئی مسئلہ اخذ ہوتا ہے جس حدیث سے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سنت. ایک ہی بات ہے. ساتواں معنی ہے سنت سے مراد فرد واحد کا یا چند افراد کا وہ طریقہ بھی لیا جاتا ہے جو انہوں نے ذاتی فہم یا ذوق کی بنا پر اختیار کیا ہوا ہو. اس معنی میں مجتہد خلفائے راشدین کا اجتہاد بھی ایک سنت کہلاتا ہے. اس معنی میں مجتہد خلفائے راشدین کا اجتہاد بھی ایک سنت کہلاتا ہے جو انہوں نے کسی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حالات کو دیکھ سمجھ کر کیا ہوتا ہے. مثلا سنت خلفائے راشدین یا فلاں خلیفہ کی سنت. تو اگر یہ لفظ کچھ لوگوں کی طریقے پر تھاٹس کے حساب سے بولا جائے تب بھی سنت کہلاتا ہے. تو مجتہدین علماء یا خلفائے راشدین کا جو طریقہ کار ہے، جو انہوں نے کوئی مسئلہ اخذ کیا، جس طریقے پر وہ چلے، جو کہ کس کے مطابق ہے؟ آیت کے مطابق ہے یا حدیث رسول کے مطابق ہے یا حالات کو دیکھ کر انہوں نے خود اجماع کیا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ سنت خلفائے راشدین کہلاتا ہے یا پھر فلاں خلیفہ کی سنت. اس جیسے الفاظ جو کتب میں مل جاتے ہیں تو ایسے الفاظ کو بھی سنت سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ لفظ اور سنت رسول ایک معنی نہیں رکھتے. اوبیسلی انڈرسٹوڈ ہے سنت صحابہ کا الگ مقام ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ مقام. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اجتہادی قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابر درجہ رکھتا ہو، یا کسی بھی خلیفہ راشد کے اجتہادی قول کی اہمیت سنت رسول کے برابر ہو. اس بنا پر خلفائے راشدین کی سنت سے مراد وہ طریقہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور ان خلفاء نے بھی اس پر چلنے کی کوشش کی. اس سے مراد اسلاف کے جزوی اقوال اور فتاوی نہیں ہیں. یہ انڈر لائن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو معنی لیا گیا ہے اس کو اسلاف کے جزوی اقوال یا فتاوی کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا. اس کا 8واں معنی لفظ سنت احکام خمسہ میں بمعنی مندوب، مستحب یا مسنون استعمال ہوتا ہے جو فرض کے مقابلے میں ہے. یعنی اگر احکام خمسہ کے اعتبار سے اگر بولا جاتا ہے تو کن الفاظ سے سنت کو ظاہر کیا جاتا ہے؟ یا تو مندوب لکھا جائے گا یا مستحب لکھا جائے گا یا مسنون لکھا جائے گا. ایک ہی ٹرم کو مختلف علماء بعض چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال